اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما کیمیں کما تیرے جیا کوئی نہیں الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ قابل احترام حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الحسنی سواگی مدد اللہ والعالی اور جملہ نعت خان حضرات نقیب محفل ساؤنڈ سسٹم اور معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سونے کو دعا اللہ رب العزت یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرماوے اور سب دی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر بھی قبول و منظور فرماوے حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال کہ محبوب فرما دیجئے اگر تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہوں تمہارے کنبے ہوں تمہارے بچے تمہارے بیوییں تمہارے کمائی کے مال اور مالوں میں سے وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اگر تو سائنہ کو اللہ ان دے رسول اور ان دے رستے لڑن جے کو جہاد فی سبیل اللہ کھا گئے انہاں تریہاں چیزاں کول آپ نے انہاں چیزاں کو چنگا گینا تو اللہ فرمائندہ تو ٹرو اسا اپنا حکم گینا ہوں اور اللہ فاسقاں کو رستہ نہیں دینا اس دے بیچ جری اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت دسائی گئی ہے وہ ہک کے یعنی محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اللہ دی محبت ہے کیونکہ آپ دا در ہی سگو خدا دا در نظر دکھیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام دی جتنی جماعتیں ہیں یہی ذریعہ تھے توحید کا آج یہ توحید درٹ لینا اور آدھن جی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منے دے وے ذکر مصطفیٰ کریں دے وے تو جو تم قرآن کی بات کرو دین کی بات کرو میں تو وہ قرآن کہہ رسا ہے تو وہ دین کہہ رسا ہے تو وہ اسلام کہہ رسا ہے تو وہ خدا دا کہہ رسا ہے کس کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے دعویٰ کیتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیدار خداوندی کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور پے انبیاء کرام علیہ السلام دی توحید کو محمد عربی دی توحید سب تو زیادہ مضبوط ہے صدر سامنے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ڈائریکٹلی خداوند کریم دی ذات کو ڈٹھا ہے یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جرا ہے نا جرا جہاد بھی سیف کیتا ہوئے اندر آندہ یعنی دین اسلام واسے جہاد کیتا ہوئے اندر آئمہ محدثین لکھ دیں کہ اگر اس جہاد جرا اللہ واسے جہاد کرندہ پہ اون دے دل دے وچ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اور تعظیم اور توقیر اور ذکر مصطفیٰ دا ہونا لازم ہے ورنہ یاد رکھو او جہاد جرا صرف اللہ واسے کرندہ پہ او بھی وقت قابل قبول نہ ہو جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور ادب احترام اس دل دے اندر نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام فرائض و واجبات اگر سب عطا ہوئے تو وہی رب ذوالجلال دی وجہ کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دی وجہ کو سب عطا فرمایا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اگر آپ مہربانی نہ فرمائیں دے تب 50 نمازاں پڑھو 50 نمازیں پڑھتے آج 5 نہیں پڑھتے تو 50 کی میں پڑھنا تو سوچ کرو اگر تمہیں ہر چیز میانہ ربی کے مطابق اور وہ چیز جو تم زندگی کے اندر بآسانی جو چیز کر سکتے تھے میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے رب کل منوائی ہے یا اللہ میری امت کمزور ہے
تامس کرم کر چاہ ایسی عبادت دے، ایسا ذکر دے، ایسا طریق دے کہ جن وچ آسانی ہو، میں اپنی زندگی دے تمام تر کم اب تمام مراحل دے وچوں گزر سکے اور دے عبادت بھی کر سکے۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کو اصل محبت قرار دیتا گیا۔ اتھا گناؤ صحابہ کرام دی محبت، اتھا گناؤ اہل بیت دی محبت، اتھا گناؤ اولیاء کاملین دی محبت، تو وہ بنیاد محمد عربی کی ذات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اصل محبت ہے، اور محبت اصل ہوندی بھی وہ ہے جری حضور دی وجہ کھل کی تھی وجہ۔ وہ انفرادی محبت، ابھی میں پیچھے بات کر رہا تھا راجن شاہ کے ساتھ، وہاں پر اکثر روافظ کی تعداد ہم سمجھندہ بیٹھا ہم کہ میاں یاد رکھو کدیں بھی یہ چیز نہ سمجھائے کہ حسین دے پر اسا خدا محمد عربی کو سنانا ہے، اسا محمد عربی دے پر حسین کو سنانا ہے، اور محمد عربی دے پر بکر عمر عثمان و علی کو سنانا ہے۔ جڑا بندہ الٹ چل پوندا ہے وہ انسان گمراہ تھی ویندے، صراط مستقیم تے نہیں چل سکتی۔ پہلی بنیاد کو پہچانو کہ اسا خدا تک پہنچنا ہے تائیں مصطفیٰ دا سہارا گن کے، جو اگر اسا اہل بیت اور صحاب دا احترام اور تعظیم سکھنی ہے تائیں مصطفیٰ دی وجہ۔ اگر کوئی آکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نواسے کی یاد ہو اور اس کے دل کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان و علی کا ذکر کرنے والا ہو، صحابہ کرام دے گن گامن والا ہوئے، اور اس دی زبان دے ہوتے ذکر اہل بیت نہ آوے، اور ذکر اہل بیت کرنے والا ہوئے، ذکر اصحاب نہ آوے، یہ معنی الگ سے رکھتا ہے۔ مین معنی یہ ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہو، ذکر صحاب ہو، ان دی وجہ محمد عربی دی ذات ہو، حضور کی ذات ہونی۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے میں سمجھو کہ سارے واسطے آئیڈیل بڑھا ہے۔ آج سارے واسطے آئیڈیل پیر بھی ہن، فقیر بھی ہن، شاہ بھی ہن، سارے معاشرے دے اندر سارے بچیاں واسطے ہی معاشرے دے اندر ٹی وی والے ہیرو بھی ہن۔ کریں کسی نے دسایا اپنے بچے کو کہ میاں خالد بن ولید دین اسلام دے ہیرو ہیں، کسی نے دسائے کہ سارے جناب حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا جڑے شہید ہوئے وہ بھی سارے دین دے ہیرو ہیں، کہنے دسائے کہ بدر اور احد دے وچ جڑے لڑن والے دین اسلام واسطے جانا پیش کرن وہ سارے ہیرو ہیں، لیکن سارے بچیاں واسطے جڑے چھوٹے بیٹے انہاں واسطے جناب انڈیا دے ہیرو ہندو عیسائی اور یہودی ہیرو تھی سکدن، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جنہوں نے اپنی جان دے نذرانے لے کے محمد عربی دے دین کو قائم رکھا وہ سارے ہیرو ہیں۔ انہوں کو دساؤ بے شک یہ خاکہ ہے، ان کے لیے یہ فلمیں نہیں بن سکتی، ڈرامے نہیں بن سکتے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام دے ڈرامے بڑھیں دے پہن اور ان دی شکلیں پیش کریں دے پہن وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین ہیں۔ دین اسلام کو سمجھنا تو طریقے نہیں کہ ایک عام بندے کو تو نبی بڑھا دے، کہ عام بندے کو عورت کو جری پوری کس طبیعت دی عورت ہے کو کہیں نبی دی گھر علی بڑھا دے۔ آج فلمیں ڈرامے تم لوگ دیکھتے ہو، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی توہین ہے۔ وہ تو ایسی ہستی ہیں حضرات محترم، ایک نبی بھی ہو، ایک نبی کا درجہ عام امت کے مطابق یہ ہے، اگر امت بھی بڑھ جائے پوری اکٹھی ہو جائے کسی ایک نبی کے درجے کی فضیلت تو بہت دور کی بات، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بات ہے کی میں ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو ہم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو بشر منے دیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا محمد عربی کی ذات بشر ہے۔ اگر کوئی آکے کہ حضور کو بشر بریلوی بشر نہیں منے دے تو وہ غلط ہیں، یہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بشر مانتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو اسا حضور دی واحد ذات ہے جنہاں کو نور البشر منے دیں کہ حضور نور البشر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی رات بشری لبادہ خالی ہو جائے، خالی ہو، وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے جس ٹائم اللہ کا دیدار نہیں کر سکے وہ بھی بشری لبادی کے ذات ہیں، اور محمد عربی معراج کی رات رب ذوالجلال کا دیدار کرتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ وہ بشر بھی ہے تے نور البشر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو نور البشر بڑھا دیا، اور سب تو پہلا مسلمان بھی بڑھایا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے محمد تم فرما دو تم سب سے پہلے مسلمان ہو۔ حالانکہ آدم علیہ السلام پہلے آنے والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اے شانہ عطا فرمائیاں کہ محبوب اگر کوئی میرے تک پہنچ سی ان دی وجہ بھی تو ہو سے، اور اگر تیرے تمام اہل بیت و اصحاب نے کوئی محبت کرے سی ان دی وجہ بھی تو ہو سے۔ آج اساں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی محبت دا دعویٰ کروں، میں نقشبندی ہوں، میرا سلسلہ ابو بکر صدیق کو میں محبت دا دعویٰ ابو بکر صدیق دا کرن تے انہوں دے محور دے وچ حضور دا ذکر ہی نہ کرن، اور ان کی وجہ سے کہوں کہ بس ابو بکر حضور کا ذکر ہی ختم ہو جائے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ہم بات ہی نہ کریں صحابہ کی بات کریں، محمد عربی کو چھوڑ دیں، اور اتنی ذکر حضور کا نہ کریں جتنا صحابہ کا کریں، اور اگر اتنا اہل بیت کا ذکر کروں تو اتنا محمد عربی دی ذات نہ کروں، تو یاد رکھنا یہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ حضور دی وجہ کو جنن بھی بیان کرو، اہل بیت دی تعظیم و توقیر اور انہاں دا تعریف کرو، اور جنن بھی صحابہ کرام علیہ رضوان دی تعریف کرو، انہاں دے محور دے وچ حضور دی ذات دا ہونا ضروری ہے۔
سبحان یعنی اللہ. انفرادی محبت میں خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ محبت کرے نا اور محبت دعویٰ کرے نا اور عشق کرے نا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک میری کوئی پہنچ کو نہیں، کوئی رسائی کو نہیں، تو یاد رکھنا اگر وہ سچی محبت ہے تو وہ ولی اللہ تمہیں در مصطفیٰ تک لے جائے. تے کو قربت ہے جی ویسی کہ تو حضور دے در تک پہنچ پائے. اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوگی اللہ کے ولی کی، حتیٰ کہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی تمہیں محمد عربی کے ہاتھ میں دیں گے، عمر کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی حضور کے ہاتھ میں دیں گے، اگر عثمان کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی ان کے حضور کے ہاتھ میں جائے گا، علی کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی حضور کے ہاتھ میں جائے گا، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی حضور کے ہاتھ میں جائے گا، عشرہ مبشرہ کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی حضور کے ہاتھ میں جائے گا، صحابہ کا ہاتھ پکڑو گے تب بھی حضور کا ہاتھ میں جائے گا، حتیٰ کہ تابعی تبع تابعین، ائمہ صالحین، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ولی، پیر سواگ، سلطان بہو، پیر میر علی شاہ اور جتنے اولیاء اللہ ہیں جیندہ ہاتھ پکڑے سے ویندہ محمد عربی دے درمیان اچ کھڑا وانا لیا دن لکھ دن کہ دعا جرے منگی کرو پہلے بھی درود پڑھا کرو تے بعد اچ بھی درود پڑھا کرو، کیونکہ دعا تمہاری لٹک جاتی ہے آسمانوں کے درمیان کے اندر. اس لیے بہتر ہے کہ تم محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے درود و سلام پڑھا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، لجپال لجپال. سبحان اللہ. حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہن اے جرا مرتبہ و شان ہے رب ذوالجلال نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا. آج خوارج سے سوال کرتا ہوں کہ تو آدھے نبی سارے جی ہیں اور درجہ نبوت کا درجہ دیکھو، فضیلت و بلندی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اے شان نبیوں کو عطا نہیں کی تھی، لیکن امام الانبیاء کو فرمایا رسالت دی. کسی نبی کو محلے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی اور کتنی شہر دے وچ کتنی ملک دے وچ، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی پیغمبر اور بہت بڑی فضیلتیں رکھتے ہیں پیغمبر، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پوری کائنات سارے سامنے رب نے کھولی ہے اور پوری کائنات انہاں نبیوں کو جان دی ہے. لیکن محمد عربی فرماتے ہیں کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ رب نے میں کو فرمایا محبوب فرما دیجئے تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول ہو، یعنی تیری رسالت عامہ ہے. ہن کوئی مذہب بھی آنا آسی، کوئی دین بھی آنا آسی، اور قیامت تک دین اسلام راسی، خاتم النبیین ہیں اور حضور نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ رسالت عامہ ہے. حضور دی ذات کو ایسا آیا کر چھوڑا کہ پوری کائنات آپ کے سامنے آیا ہے اور حضور پوری کائنات کو جان دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات عطا فرمائی. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. حالانکہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ بندہ خدا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ لکھ دن وہ فرمائیں بے شک یہ بندہ خدا ہے لیکن وجہ کائنات تا ہے. تم وجہ کائنات مانتے ہو تو پھر مانو تو صحیح نا کہ جو کہ تمہیں رب بھی ملا ہے تو محمد عربی کی وجہ سے ملا ہے. تو رب نے پھر اس کو بھی جیسے خود کے بارے میں لیس کمثلہ شیء فرمایا ہے، تے محبوب کوئی آکس محبوب تو زمین تے کھڑے تھی کہ آکشا کوئی ایسا دعویٰ نہ کرے کہ تم جیسا ہے. تم فرما دو ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل. حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم ذات اقدس کو اعلیٰ سے فرمائیں صفات رب نے فرمائی ہیں اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. لیکن محمد عربی دی ذات کو بھی بندہ خدا ہونے کے ناطے، محبوب خدا ہونے کے ناطے رب ذوالجلال نے سردار الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، وجہ کائنات بنائی اور اپنی ربوبیت کو زہر جو کیتا و صفتاں یہ ایسی عطا فرمائیاں کہ کائنات دے اندر رب ذوالجلال نے ایسی صفات کسی کو نہ عطا فرمائی کہ اول، آخر، ظاہر، باطن. حالانکہ لامکان اور جسم سے پاک خدا کی یہ نشانی اول، آخر، ظاہر، باطن اللہ تعالیٰ جگہ موجود. لیکن اعلیٰ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بندہ خدا کو بھی صفات ایسی عطا کی ہیں کہ وہ یہی جو بات ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کے اندر صفات پوشیدہ ہیں محمد عربی کے ساتھ. حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ پوری کائنات میں نہیں سماتے.
لیکن اس کے باوجود بندہ خدا کو یہ مرتبہ اور درجہ عطا ہوا کہ محبوب تو اول ہیں، اول تو آگ سکتے ہیں، تو آخر ہیں، تو خاتم النبیین ہیں، تو آگ سکتے ہیں، تو ظاہر ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو آگ سکتے ہیں، اور باطن دی گال وضاحت کر رہے ہیں۔ آج ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کو ماننے والے جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو صرف مانتے ہیں، انہوں کو سوال کرنا اے سو ابو بکر صدیق اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے والے پہلے شخص ہیں کہ نہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ حضرات محترم سوچ کرو، ابو بکر جی ہستی جو میرے محمد عربی کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، حاضر و ناظر کی نفی کرتے ہیں، نور البشر کی نفی کرتے ہیں، ابو بکر کو وڈا جنا امت محمد اج کو نہیں۔ اور سوچ کرو محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر میں کو رب دی عزت دی قسم جن دے قبضہ قدرت میری جان ہے، میرے باطن کو سوائے خدا دے کوئی سنجان ہی نہیں سکتا۔ تم کیا جانو محمد عربی کے علم کو؟ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے وہ فرشوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، عرشوں کی تازہ تازہ خبریں جو فرشتوں کے بھی معلوم نہ ہو محمد عربی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس واسطے حضور دی ذات نال محبت عقیدت احترام دا وجہ کو اصل جری ہے وجہ ہے وہ ہے کہ حضور دی آل نالی محبت کی تھی وجہ اور حضور دے صحاب دا احترام کی۔ کوئی ایک انسان بھی پوری زندگی محمد عربی دے کسی ایک صحابے کو بغض رکھتا ہے اور کسی وجہ سے جھوٹی روایتوں کی وجہ سے اور قرآن سے دور رہتا ہے، تو پھر یاد رکھنا جو تمہیں قرآن کتاب کی شکل میں ملا ہے انہوں کو ایک یہ یاد رکھے چاہ کہ عمر تے عثمان کٹھا کر کے دیتا ہے۔ آج جو قرآن کے اوپر ہٹ کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو تم اس قرآن پر تم بیلیو کرتے ہو، یقین کرتے ہو، محمد عربی کی بزبان ہے، کلام خدا کا ہے، لیکن کتاب کی شکل میں اکٹھی کر کے دینے والا امت کو عثمان اور عمر ہیں۔ مڈسا جے کو دینا تم نہ سن کے گوارا نہ کریں تے اوتے کو قرآن کٹھا کر کے دے دیں۔ تو یاد رکھو اگر قرآن پر یقین کرو گے قرآن سے پہلے عمر عثمان پر یقین کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکل کتابی میں تمہیں جو وہ دی ہے وہ عثمان اور عمر کی وجہ سے، کیونکہ اگر تو قرآن کٹھا کرنے دے یقین نہ کرے سے تو قرآن تک میں یقین آس۔ اب یہ تو مان لیا کہ بزبان مصطفیٰ کلام الہی آ چکا ہے، 30 پارے آ چکے ہیں، لیکن وہ جو کتاب دی شکل تے عثمان نے لا پائے تو عثمان کٹھا کر کے امت پر لا پائے، اور عثمان تے یقین نہ کرے سے تو قرآن تک میں یقین کرے سے۔ اس واسطے حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان وہ شخصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے مقام تک درجہ اور فضیلت اور بلندی عطا کی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہے صحابی رسول ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں وہ غیر نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ جب نبی کا درجہ کسی بھی غیر نبی کو کسی بھی انداز سے دے دیا جائے تو یاد رکھنا یہ گمراہی ہے، یہ صراط مستقیم نہیں، کیونکہ نبی دا درجہ اور پیغمبران دا اور رسالت دا جرا درجہ ہے رب ذوالجلال نے الگ رکھا ہے، اور غیر نبی دا بالکل الگ رکھا ہے۔ شان عظمتیں ضرور بیان کرو لیکن اس مقام تک نہ لے جاؤ جہاں پر درجہ رسالت ہو، درجہ نبوت ہو۔ اگر وہ جاتے ویسی تو یاد رکھیں رب دا کلام کچھ ہو رکھسی تو کچھ ہو رکھسی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کوئی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور خداوند کریم اپنے حبیب دا صدقہ ساریاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بڑھاوے، اور سب کو حضور دے اسوہ حسنہ، سنت، سیرت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت میں سچی محبت